بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 12 شعبان اور اتوار کے دن سے لے کر شب برات کی رات تک کا ایک خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، قرآن کی تعلیم کو اگر مادی شعور کے دائرے میں رہ کر سمجھا جائے تو قرآن کے معنی اور مفہوم میں شدید غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ اللہ والو، یہی وجہ ہے کہ علماء کرام عظیم الشان لاریب کتاب کے بارے میں اپنے قائم کردہ مفہوم پر متفق نہیں ہوتے۔ اللہ کے بندوں، دنیا کی سب سے بڑی چیز آدمی کی خالی جیب ہے، اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت مشکل کام ہے۔ اللہ کسی کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ اگر آپ خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا ہی لی جائے، کیونکہ دعا ہی ایک ایسی طاقت ہے، ایسی عبادت ہے کہ جو سیدھی اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ اور ہمیں اللہ سے دعا ہی کرنی چاہیے، اور کسی کو بہترین تحفہ دینا بھی دعا ہے۔ دعا سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کسی کو اگر بدلنا اختیار میں نہیں، لیکن خود کو تو وہ اپنے اختیار میں کر سکتا ہے، خود کو وہ بدل سکتا ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جس سے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو، کیونکہ نرم دل کے لوگ بے وقوف نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سورۃ نحل میں ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس کا زور ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کا زور تو صرف ان پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور اسے اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ کے رستے پر چلو، کثرت سے اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کی شان یہ ہے کہ ہمارے اگر گناہ 7 آسمان کی خلا کے برابر ہوں اور پھر بھی ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ کی ذات ہمیں معاف کرنے والی ہے۔ میری بہنوں، یہ ماہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے جو بہت جلد گزرتا جائے گا، اور یہ ایسے گزرتا جا رہا ہے جیسے ہاتھ سے ریت پھسلتی جا رہی ہے۔ تو اس رات کی جو خاص رات، مبارک رات آنے والی ہے، شب برات کی رات آنے والی ہے، اس رات کثرت سے توبہ استغفار کریں، کیونکہ یہ بخشش کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات نوافل ادا کریں، قبرستان اپنے محرومین کے لیے سورۃ یاسین کی تلاوت کریں اور ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے توبہ کی رات ہے، شیطانی خواہشات کو نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اس رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے محفوظ رہنے کا عہد کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں جو کوئی کامل یقین سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی ذات اسے معاف فرما دیتی ہے۔ اللہ والو، یہ خاص عمل اللہ کے نام کا بتاؤں گی، کیونکہ اللہ کی صفات میں بڑی ہی طاقت ہے، اور اللہ کا ہر نام اپنے اندر بے شمار فضائل اور برکات لیے ہوئے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی خواص بیان کرنے کے لیے بندہ بیٹھ جائے تو بیان نہیں کر سکتا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا باسطو اور اللہ کے ذاتی نام یا اللہ کا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ اگر آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس جائیں
کہ جس میں آپ کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا وظیفہ شروع کر لیں اور آپ کی مشکل اللہ کے فضل سے حل ہوگی۔ مشکل سے نجات کے لیے آپ روزانہ نماز فجر کے بعد اللہ کے ان 2 ناموں یا اللہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو اللہ کے ان ناموں کو پڑھیں۔ اول آخر درود پاک کو پڑھیں اور درود پاک آپ درود ابراہیم کو پڑھیں اور بڑی ہی محبت اور عقیدت سے درود پاک کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ کے ان نام کی برکت سے آپ ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو ویسے تو کسی قید کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب آپ کو اس عمل کی ضرورت ہو، جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے، آپ مشکلات میں گر چکے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو آپ اللہ کے ان 2 ناموں یا اللہ یا باسطو ان 2 ناموں کو پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا کرے گی۔ اور اگر ہم یہی عمل، یہی وظیفہ نماز تہجد کے وقت کریں گے تو سونے پہ سہاگا کا کام کرے گی۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور وہ بھی اس کے خاص ناموں کے ساتھ، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے ایسے فائدوں سے نوازتا ہے کہ انسان کی عقل سوچ نہیں سکتی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والی ہے، تو وہ آپ کو کیسی پریشانیوں میں دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ناموں کو کامل یقین سے پکار کر اللہ سے کچھ مانگتے جاؤ گے تو اللہ کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل 12 شعبان اتوار کے دن لازم کریں اور شب برات کی رات اس عمل کو آپ تہجد کے وقت کریں۔ 12 شعبان اتوار کے دن آپ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور شب برات کی رات تو اللہ کی ان ناموں کو پڑھنا سونے پہ سہاگا کا کام ہے۔ آپ اللہ سے پھر دولت مانگیں گے تو آپ کو دولت ملے گی، رزق مانگیں گے تو رزق ملے گا، سر سے لے کر پاؤں تک نصیب چمک جائے گا۔ اللہ کی ذات اپنی رحمتوں سے آپ کو مالا مال کر دے گی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے صدقہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔